السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے اور گزشتہ بیان میں عرض بھی کر دیا تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، جس میں تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اسی عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک انوکھا پہلو آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ دو تین باتیں اس کی رہ گئیں، انشاءاللہ آج وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سامعین محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، منقبت، رفعت، بلندی شان اور عزت دبدبے کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایک چیز کا انتخاب عرش پر ہو رہا تھا۔ مختصر یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، نام رکھنے کا مرحلہ حل ہوا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کا مرحلہ حل ہوا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلی عورت جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بننے کا شرف حاصل ہوا، اس کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ خدیجہ کے کیا معنی ہے؟ خدیجہ کے معنی حاجیوں کی خدمت کرنے والی، نبی امت کی خدمت کرنے والا تو بیوی حاجیوں کی خدمت کرنے والی۔ ایک بیوی وہ تھی جس کا نام عائشہ ہے۔ عائشہ کے معنی عیش والی، راحت والی، آرام والی۔ نبی بھی عیش والا، راحت والا، آرام والا تو بیوی بھی عیش والی، راحت والی، آرام والی۔ ایک بیوی وہ تھی جس کا نام حفصہ ہے۔ حفصہ کے معنی راتوں کو قیام کرنے والی۔ نبی بھی راتوں کو قیام کرنے والا تو بیوی بھی راتوں کو قیام کرنے والی۔ ایک بیوی وہ تھی جس کا نام ام حبیبہ ہے۔ حبیبہ کے معنی پیار والی۔ نبی بھی پیار والا تو بیوی بھی پیار والی۔ ایک بیوی وہ تھی جس کا نام ام سلمہ ہے۔ سلمہ کے معنی سلامتی والی۔ نبی بھی سلامتی والا تو ایک بیوی وہ تھی جس کا نام صفیہ ہے۔ صفیہ کے معنی منتخب۔ نبی بھی منتخب ہے تو بیوی بھی منتخب ہے۔ ایک بیوی وہ تھی جس کا نام زینب ہے۔ زینب کے معنی استغفار والی۔ نبی بھی استغفار والا تو بیوی بھی استغفار والی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ نے سب سے پہلا بیٹا جو حضور علیہ السلام کو عطا کیا اس کا نام قاسم ہے۔ قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا۔ حضور فرماتے ہیں واللہ یؤتی وانا قاسم، کہ خدا عطا کرنے والا ہے، میں محمد تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو گویا کہ نبی بھی تقسیم کرنے والا، بیٹا بھی تقسیم کرنے والا۔ ایک بیٹا وہ دیا جس کا نام طیب طاہر ہے۔ طیب طاہر کے معنی پاک۔ نبی بھی پاک ہے تو بیٹا بھی پاک ہے۔ ایک بیٹا وہ دیا جس کا نام ابراہیم ہے۔ ابراہیم کا معنی بزرگی والا۔ نبی بھی بزرگی والا تو بیٹا بھی بزرگی والا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلی بیٹی جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کی اس کا نام زینب ہے۔ زینب کے معنی استغفار والی۔ نبی بھی استغفار والا تو بیٹی بھی استغفار والی۔ ایک بیٹی وہ تھی جس کا نام رقیہ ہے۔ رقیہ کے معنی شوہر کی خدمت کرنے والی۔ نبی امت کی خدمت کرنے والا تو بیٹی شوہر کی خدمت کرنے والی۔ ایک بیٹی وہ تھی جس کا نام ام کلثوم ہے۔ کلثوم کا معنی بچوں کی تربیت کرنے والی۔ نبی امت کی تربیت کرنے والا تو بیٹی بچوں کی تربیت کرنے والی۔ ایک بیٹی وہ تھی جس کا نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ کے معنی دوزخ سے آزاد۔ نبی بھی دوزخ سے آزاد تو بیٹی بھی دوزخ سے آزاد۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ نبی کے لیے ایک ایک چیز کا انتخاب عرش پر ہو رہا ہے۔ پھر اگلی بات کہ حضور مجھے اور آپ کو اپنے باپ دادا کا نسب نامہ یاد نہیں، زیادہ ہمیں اپنے دادا کا نام پتا ہوگا۔ اس سے زیادہ آگے چلیں تو پردادا کا نام پتا ہوگا، لیکن اس سے زیادہ ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ لیکن اس اللہ پر قربان جائیے کہ اس اللہ نے اپنے محبوب کا پورا نسب نامہ عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک محفوظ کر دیا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قزی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلیمان بن عوس بن بوس بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشر بن حزا بن بلداد بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسرب بن یحزن
بن يلهن بن إراوة بن عيزي بن ذيشان بن عيسر بن أقناذ بن إيهام بن مقصر بن ناهز بن سري بن مزي بن عوض بن إيرام بن كيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناهور بن سرود بن رؤوف بن فالق بن عابر بن أفشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متشالح بن إدريس بن يرد بن ملائیل بن کینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کا نسب نامہ ہے۔ وہ تو اللہ پاک نے اپنا محبوب نبی ایسا بنایا کہ اس کے لیے ایک چیز کا انتخاب اللہ نے عرش پر فرمایا، پھر حضور علیہ السلام کا نسب نامہ پورا کا پورا محفوظ کر دیا۔ ایسا عظیم الشان نبی اپنی امت کے لیے کیسے فکر مند ہوا، اپنی امت کے لیے کس طرح تڑپا، اپنی امت کے لیے اللہ کے سامنے کیسے گر گرایا، اپنی امت کے لیے اللہ کے سامنے کیسے آنسو بہائے، اپنی امت کی مغفرت کے لیے اللہ کے سامنے کیسے ندائیں لگائیں۔ یہ سب باتیں ہیں، انشاءاللہ یہ سب باتیں آپ کے سامنے اگلے بیان میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔